السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کی تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیا جائے. کل شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن جو تھے وہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی. پولیس گئی تھی نیب کے حکام کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے, کیونکہ نیب کو ان کی ریکوائرمنٹ تھی, اور آج انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں پیش ہو کے اپنی ضمانت منظور کروا لی. 17 تک کی ضمانت ہے, اور امید یہی ہے, میری ذاتی طور پہ امید یہی ہے کہ 17 کو ان کو باقاعدہ طریقے سے گرفتار کر لیا جائے گا, کیونکہ یہ نارملی ہوتا ایسا ہی ہے. ضمانت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سکون سے گرفتاری ہو سکے. اچھا جی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے. دوبارہ جو ہے وہ جو عید کے بعد جو ہے وہ ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے پنڈی والے صاحب کے بقول, تو کیوں ہو رہی ہے اور ٹارزن کی واپسی کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے. میرا مطلب ہے کہ پہلے کون سا انہوں نے کھربوں روپے کی کرپشن نکال لی ہے جو اب نکالنی ہے. باقی الزامات ہیں سے اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے وہ آپ دیتے جائیں, جتنا مرضی دے دیں. اور جو ہے وہ اپوزیشن بھی چونکہ الٹی لیٹی ہوئی ہے, اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہے حکومت اپنے بوجھ کے نیچے خود گرے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اور اوپر سے کرونا بھی ہے. تو اس لیے آج کوئی اٹریکٹیو قسم کا یا امپریسو قسم کا شو نہیں کیا وہاں پہ لوگوں کے حوالے, اگر لوگوں کی تعداد کے حوالے سے کیا جائے. نون لیگ کے بس وہ چند ایک چہرے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, باقی نہیں آئے اپنے قائد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا. اور دوسرا ہم بات کریں گے کرونا کی بھی, اور کرونا آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اور اس وقت جو ہے پاکستان میں تو لوگ کرونا کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے پولیٹیکل نیڈز کی وجہ سے, لیکن امریکہ میں نکل آئے. وہاں پہ کرونا شرونا انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا ہے, اور 8 دن انہوں نے چنگا حکومت کو جسے کہنا چاہیے ٹھیک ٹھاک قسم کی مزاحمت فراہم کی ہے. اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. آئندہ آنے والا صدارتی الیکشن بھی ہو سکتا ہے, جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ شاہکار تخلیق کی ہے, اور جو انہوں نے اپنے منہ کا غیر ضروری استعمال کیا ہے کہ انہیں پولیس کے ایک ایس پی لیول کے بندے کو شٹ اپ کہنا پڑ گیا ہے کہ آپ منہ بند رکھیں اپنا. میرا خیال ہے اس پہ ٹرمپ صاحب کو تو ایوارڈ دینا بنتا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ صدارت فرمائی ہے, اور انہوں نے پٹرول سے آگ بجھاتے رہے جی ٹرمپ صاحب جو ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کرونا جو ہے اس سے وہ اب پارلیمنٹ میں پہنچ گیا, اور پارلیمنٹ میں جہاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی. یہ ہمارے آج کے موضوعات, اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد فاروقی صاحب, سینئر ایڈیٹر ہیں, صحافی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں اپنا, ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. بہت شکریہ فاروقی صاحب آپ کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ بیورو چیف ہیں دن میڈیا گروپ لاہور کے, اور سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد محمود رسول صاحب, بڑے متین اور سنجیدہ کالم نویسوں میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے, اور اہل الرائے ہیں آپ, ہر موضوع کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ون اینڈ اونلی جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن کے. چاروں اصحاب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. فاروقی صاحب, شہباز شریف صاحب کو ضمانت تو مل گئی, 17 کو کیا ہوگا سر؟ 17 کو وہ پکڑے جائیں گے. اچھا جی, اور کیا ہوگا. اب اتنی زیادہ آپ کیا مستقبل کے پرائم منسٹر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو چیلنج بن کے سامنے آیا ہو, اور وہ ان کی خواہش بھی ہو, اور وہ بتا بھی چکے ہوں کہ جی ان کے بڑے معاملات چل بھی رہے تھے, ٹھیک, تو اتنی زیادہ جب کوئی بندہ باتیں کر لیتا ہے تو پھر دوسرے گھر میں تو پھر ایک دیکھیں نا ایک پرابلم تو ہوتا ہے نا. تو یہ پرابلم کافی عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں میں جب شہباز شریف جب آئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی میں یہ بڑی تشویش پائی جاتی تھی,
اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملاقاتیں کچھ ایون بہت ہائی لیول تک، پرائم منسٹر کے لیول تک ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جس میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ شہباز شریف آئے کیوں ہیں. تو یہ جب معلوم اس وقت کچھ تسلی کروا دی گئی، ہو بھی گئی، تو اب اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے. اس پہ الزامات، سیاسی جماعتوں پہ الزامات جو ہوتے ہیں، سیاسی رہنماؤں پہ الزامات جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگتے ہی رہتے ہیں. کبھی منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے، کبھی جو اپنی آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام لگ جاتا ہے، کبھی آپ پہ کسی پانی کی کمپنی میں، کبھی آپ کو باقی معاملات پہ الزامات آپ پہ لگ جاتے ہیں. سو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے مراد علی شاہ صاحب کو سولر والے ایشو میں وہ الزام لگ گیا، ان کو طلب کر لیا گیا. سو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی میں ویسے اگر میں نہیں سمجھتا کہ نیب کا اور عمران خان کی حکومت کا کوئی باہمی تعلق ہے، لیکن عمران نہیں خان، سمجھتے آپ؟ دیکھیے مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھوں نا، میں نہیں سمجھتا کہ دونوں کا کوئی اس میں تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی یہ بہت ہی ایک کامیاب سیاست چل رہی ہے، جس میں وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے لوگوں کی وہ اپوزیشن کی طرف ڈالے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، شوگر اسکینڈل آیا ہمارے سامنے تو تحقیقات کدھر چلی گئی؟ نہیں، چینی آج بھی مہنگی ہے. چینی تو آج بھی مہنگی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید مہنگی ہو جائے. ہم یہ سن ٹھیک تو رہے ہیں کہ کہتے ہیں، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب صفائیاں کون دے رہا ہے؟ ٹھیک، نون لیگ والے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی اتنی دی تھی. تو یہ اب جو اب نون لیگ جب اسے سیاسی انتقام کہتی ہے تو جو ماننے والے ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں جی سیاسی انتقام تو اسی لیے ہے نا کہ آپ صرف اور صرف کنہیں پکڑ رہے ہیں، کن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، صحیح، وہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. خالد محمود رسول صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے تو کہا کہ بڑی کامیاب سیاست جا رہی ہے کہ وہ اپنے مسائل پر توجہ نہیں آنے دیتے اور اپوزیشن کو انہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے. خالد فاروقی صاحب ماشاءاللہ بڑے جہاندیدہ صحافی ہیں اور ان کی بات میں بڑا وزن بھی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریے کہ فرض کریں اگر یہ نیب کی پھرتیاں اور کارروائی نہ ہوتی اور اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر جس طرح آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ذرا سختی نہ ہوتی، تو اس وقت ٹیلی ویژن پہ صرف ایک موضوع ہونا تھا، کرونا. اور صبح سے لے کے شام تک اس ایک موضوع میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں، جس طرح اس کو مینج کیا جا رہا ہے اور جس طرح پچھلے 3-4 ہفتوں سے چیزیں کھل کھلا کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں کافی سارے گیپس ہیں. تو اگر صبح سے لے کے شام تک یہی ڈسکس ہوتا تو نیچرلی پھر عوام میں ایک اس کا ریاکشن بھی آتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک متبادل بیانیہ، متبادل موضوع اور شام کو ٹاک شو پہ ذرا ایک آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 2-3 دنوں سے بڑا ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے موضوع کی. ہر طرف شہباز شریف صاحب چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف نیب کی کارروائیوں کی باتیں ہیں، سو آن سو فورتھ. تو اس لحاظ سے خالد فاروقی صاحب نے اگر جو بات کی ہے اس میں وزن تو ہے. اب آگے دوسری بات کہ اس کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں. میرے خیال کے مطابق جس طرح آپ نے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا صدر ٹرمپ کا بھی، صدر ٹرمپ اور امریکہ میں بھی اس وقت یہی ایشو ہے کہ وہاں سولو فلائٹ ہے اور انکلوسیو اپروچ نہیں ہے، کہ ساروں کو لے کے ساتھ چلنے والا جو ایٹیچیوڈ نہیں ہے، بلکہ کافی حد تک ایک ایکسکلوڈ کرنے والا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ پچھلے 3-3.5 ماہ سے جب سے کرونا نے یہاں سبز قدم رکھے ہیں اور اس کے بعد جس طرح چیزیں چلی ہیں، تو ایک تو یہ کہ ابھی تک وفاق اور سندھ کا آپس کا سکور ہی سیٹل نہیں ہوا. وہ دل پہ لگی ہوئی بات گئی نہیں کہ ہاں جہاں سندھ نے پہلے لاک ڈاؤن جو ہے نا اس کا فیصلہ کیوں کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس پورے اپروچ میں ایک پورے ملک کے لیڈرشپ والی جو بات ہے وہ اسلام آباد سے ہمیں کم نظر آئی ہے. اور شام کو ان کی پارٹی خاص طور پہ جو لوگ سندھ سے ہیں وہ پی ٹی آئی کے، وہ بڑا جارحانہ لہجہ ان کا اختیار کرتے رہے ہیں. تو اس میں آ کے اصولی طور پہ تو یہ جو 3-4 ماہ ہیں، ایک تو کرونا کی وجہ سے حالات جو ہے نا وہ اس میں ایسے تھے کہ اس میں ایک انکلوسیو لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہونی چاہیے تھی. وہ جو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی بھی، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر کی اور اس کے بعد پہ چل دیے، تو اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی پھر واک آؤٹ کیا. تو اس میں انفارچونیٹلی ایسے کرائسس کے موقع پہ
जिस तरह सियासी क़यादत और ख़ास तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वही इस वक्त हुकूमत में विराजमान है और उनका ही दिल बड़ा होना चाहिए कि वो दूसरों को लेके साथ चले, ये मौके की नज़ाकत है। लेकिन अगर इसी मौके पे अगर आपको सारा याद आ जाए कि खैर से आप कहते हैं कि 85 से लेके अब तक हमने एफआई और नैब से कहा है कि आप आटे चीनी का हिसाब करें, तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, या एक डिविसिव सोसाइटी जो पहले से ऑलरेडी तकसीम शुदा है उसको मजीद तकसीम करने जा रहे हैं, और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, अपना जो विजन आपका इस वबा का और इस जो बहरानी लम्हा है उस पर फोकस करने के बजाय आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है या केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी है, दैट आई कांट से, लेकिन ये कि ज़ाहिर जो इंप्रेशन यही नजर आ रहा है कि जिस तरह कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, यकसू होना चाहिए, अच्छा वो नहीं है। एक बस सिर्फ पॉइंट थोड़ा सा और ऐड करूं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले ही अच्छे हालात में नहीं थी। 12 जून को जो है ना बजट भी बन रहा है, अच्छा फिर आपने 80th अमेंडमेंट की बात भी खोल दी, आपने एनएफसी अवार्ड जो है ना उसके ऊपर भी शुरू कर दिया, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा महाज मुआशी मैदान में भी आपने खोल दिए। और मईशत का हालत ये है कि ठीक है सबको नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त कसाद बाजारी है, लेकिन आप कुछ पोस्चर तो अच्छा देना। अब पीएम साहब ने परसों जो मतलब तकरीर की है अपने तौर पर मोटिवेशनल, उसने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आप नहीं है। मैं फारूक साहब सॉरी खालिद साहब मैं दोबारा आता हूँ अपना मुमताज़ भट्टी साहब, ट्रंप साहब जो हैं वो और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो सेम पेज पे लगते हैं मुझे, क्योंकि दोनों जो हैं वो ऐसे इश्यूज़ को खोल रहे हैं जिससे अपनी कौम के अंदर वो मज़ीद इंतशार जो है वो पैदा कर रहा है। नहीं, अगर तो आप शहबाज शरीफ के तनाजुर में बात कर रहे हैं रिजवान रईस साहब, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जैसा किले बदे जैसा चोरा खड़िया, तो वो बाहर रहे या अंदर रहे क्या होना है मुझे बताएं। बाहर रहे उसने क्या किया है, ठीक है बादशाह वाली बात करते हैं, ये मतलब चोरों खड़े किले बदे एक को जाने, अंदर चला जाएगा क्या होगा, बाहर रह के क्या कर लिया, कोई एक्टिविटी है, कोई इस कौम के लिए क्या उन्होंने किया है। देखिए ये खालिद रसूल साहब एक खूबसूरत बात कह रहे थे कि ये मुझे नहीं मालूम कि ये इसी तरह ड्राफ्टेड है या कि अचानक हो रहा है। ये ड्राफ्टेड है, ये उस वक्त भी ड्राफ्टेड था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 6 साफी बगल में लेकर 10 पार्टी लीडरों को रसाई थी टोटल, और 2-3 जो वो इत्तेहादी थे, एक वो जो चादर लेके फिरते थे चकजई साहब और एक बदिंजो साहब, 2 बंदों को इत्तेहादियों में से उन तक रसाई थी, और पार्टी के वो 7-8 जो थे बड़े बढ़ चढ़ के बोलते थे जो आजकल गायब हैं, नज़र ही नहीं आते और बांगे दिया करते थे। तो नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे थे एग्जैक्टली जो आज इमरान खान कर रहा है। उनका भी जो मुशावरती लेवल था, कभी उन्होंने पार्टी की जो है वो सेंट्रल एग्जेक्टिव का इजलास नहीं बुलाया, पूरी कैबिनेट को जो है सिवाय काबीना इजलास के वो तो 4 महीने बाद बुलाते थे, कभी मुशावरत के लिए वैसे पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को उन्होंने नहीं बुलाया था। यही इमरान खान कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली सिस्टम जो है ये फ्लॉप हो चुका है, ये निज़ाम इमरान खान छोड़ के किसी और को ला के बिठा दें, ये नहीं चलने वाला। और ये ना इमरान खान की नाकामी है, ना शहबाज शरीफ की कामयाबी है, ना शहबाज शरीफ की कामयाबी है, ना असद अली जरदारी की नाकामी है। देखिए ये सारे के सारे फारग हो चुके हुए हैं और इनके बिल्कुल पल्ले धेला नहीं है। पब्लिक के अंदर इस वक्त जो है एक सर्वे करवा लें कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ पे स्टैंड करती है, ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप इनकी मुझे इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दें कि जी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये काल दें तो 10,000 बंदा। ये कश्मीर के ऊपर एहतियाज नहीं, देखे ना, एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके बारे में ये जोन था कि ये बड़े मकबूल हैं शायद दुनिया में या पाकिस्तान में, ये कश्मीर के ऊपर एक 20,000 का जो है वो जलसा नहीं करवा सके, 30,000 का। चाहिए तो ये था, मकसूद भी नहीं था, लीडर ऐसा होना चाहिए, मकसूद नहीं था भट्टी साहब। 2 लाख कैसे हो सकता है यार कि जलसा ना करवा सके? नहीं करवा ही नहीं सकते, बिलीव यू मी, मैं आपको अपने सवाल ही नहीं पैदा करवा ही नहीं सकते। 2 लाख बंदों का अगर यहाँ पे होता कश्मीर की तरफ रुख और रैली होती तो दुनिया को पता चलता कि यार पाकिस्तान में वाकई इस इशू के ऊपर जो है वो, देखे ये नहीं कर सकते। इनमें से किसी में इतनी वो अब पब्लिक उनकी नहीं रह गई, ना अपोजिशन की ना हुकूमत की। तो देखिए डिस्कार्ड हो चुका है सिस्टम, पार्लियामेंट जो है वो मुअत्तल हो चुकी है सियासी। अच्छा इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला रिजवान साहब ट्रंप के साथ जोड़ने का
میں نے بڑا پہلے ایک فکرہ کہنا شروع کیا تھا, بڑے لوگوں کو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے پرابلم بھی بھٹی ہوتی صاحب دوبارہ کہ سیاسی, اب ٹرمپ کا موضوع میں نے رکھا ہے, اس میں میں آپ کو الگ سے لوں گا. ارسلان صاحب سنیں, ہماری جو ایک منسٹر ہیں انوائرمنٹ کی, انہیں پتا تھا شہباز شریف صاحب کہاں چھپے ہوئے؟ رضی صاحب دیکھیں, شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ویسے ہی مشہور ہیں کہ وہ چھلاوے کی طرح آتے ہیں اور چھلاوے کی طرح نکل جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی کسی باتھ روم میں سے سائڈ سے ہو کے کہیں نکل گئے ہوں گے, کیونکہ وہ بڑے تیز آدمی ہیں. وہ شہباز شریف جو اس کا نام ہے وہ تیل والا ہے, وہ قابو کبھی نہیں آیا, اور انہوں نے کل بھی نہیں آنا تھا. یہ بھائی بے وقوف ایسے ہی وہ لگا رہے ہیں. دیکھیں مختصراً یہ ہے, ایک تو میں بھٹی صاحب سے بڑا شدید اختلاف کر رہا ہوں کہ جی نظام ختم ہو گیا, یہ قانون سے نہیں چل سکتا. یہ سیاستدانوں نے نہیں چلانا نظام. کس نے آپ سے کہہ دیا کہ میرے ووٹ سے نظام چلنا ہے؟ جنہوں نے چلانا ہے وہ چلا رہے ہیں جس طرح کا بھی انہوں نے چلانا ہے. وہ آپ کے افسر شاہی ہے, وہ آپ کے وہ چیئرمین ہیں, وہ جو بھی آپ کے لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں, انہوں نے چلانا ہے, ہم نے تھوڑی چلانا ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے جو جمہوریت رہی ہے وہ اسی قسم کی رہی ہے کہ ایک جو وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ سیکورٹی رسک ہے, اور وزیر اعظم جب وہ اپوزیشن میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں تھا, یہ ہے. تو نظام انہوں نے سیاستدانوں نے نہیں چلایا. اور رہی بات شہباز شریف صاحب کی, اس کا معاملہ یہ ہے ان کا کہ ان کے ابھی معاملہ طے نہیں ہوئے پوری طرح. وہ کوشش کر رہے ہیں, 17 تک معاملہ طے ہو جائیں گے. وہ پٹوسی مارتے ہیں, لیکن وہ پٹوسی جو ہے نا وہ آدھے رستے میں رک جاتی ہے, وہ پوری طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہو گیا, اب اس میں تھوڑا سا ان کو ٹائم چاہیے, کھڑے انہوں نے ہو جانا ہے جی ٹھیک ہے, لیکن وہی ہے جنہوں نے نظام چلانا ہے وہاں وہ کریں گے. معاملہ طے ہو جائیں گے ان کے, تو اس کے بعد پھر 17 کو گرفتاری نہیں ہوگی. دو کنفرنٹنگ پوائنٹ آف ویوز جو ہیں شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گئے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے. پروگرام میں وقف. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کرونا جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گیا ہے. فاروقی صاحب جی, کرونا تو ظاہر ہے, دیکھیے جتنے برے حالات اب ہیں, آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شروع میں تسلیاں دیتے تھے, اب یہ تو دیکھیں سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے رضی صاحب, اس میں لوگوں تک جو ہم نے بات اس وقت کرنی ہے, کتنی باتیں لوگوں کو پہلے معلوم ہو چکی ہیں کہ ایک پرائم منسٹر آپ کو کہتا ہے یہ فلو ہے, چھوٹا سا فلو ہے, جسٹ ہوگا اور بس گزر جائے گا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ کبھی کوئی دعویٰ, کبھی کوئی دعویٰ, کبھی کچھ دعویٰ, یہ ہوتے رہے نا ہمارے سامنے سارا کچھ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو پرائم منسٹر کو شاید ایک اس وقت بات چلی تھی لاک ڈاؤن کی اور کرفیو کی شروع میں, تو تب اس کا جو فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا. تو جو جس طرح کی پالیسی ہم نے یہاں پہ دی, ہم مودی کو کہتے ہیں کہ مودی کی کیا پالیسی, ہماری یہاں پہ دیکھیں کیا پالیسی رہی ہے. اب یہ جو فگر ہمارے سامنے آیا ہے 6,70,000 کا لاہور کے بارے میں, تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو رپورٹ مرتب کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, یہ تو 15 رمضان کو کی تھی. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اصل تو کھولا ہی آپ نے اس کے بعد نہیں, اور اس کے دیکھیے یہ رپورٹ جب مرتب ہوئی تو یہ گورنمنٹ تک پہنچ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح لاک ڈاؤن کو کھولنا یہ ایک بڑی مجرمانہ حرکت ہے. اور اس عید پہ پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سپر سپریڈ ہے. اب سپر سپریڈ کے نتیجے میں اب 11 to 13%, اگر یہ پہلے والا دیکھیے جو سروے جو ہے اور ان کا جو ٹیسٹنگ ہے, رینڈم ٹیسٹنگ جو کی گئی تھی, اگر وہ ٹھیک ہے تو اب یہ معاملہ ہے کہ 11 to 13% کی بعض رائے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو ہے. اس کے بعد پنجاب میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہوگی. یقیناً جو اس وقت ہے اس سے ڈبل بن جاتی ہے. اب یہ ارکان اسمبلی بھی اس میں گئے, کل 2 ایک منسٹر تھے, ایک رکن اسمبلی تھے, آج 2 ارکان اسمبلی. یہ دیکھیں نا یہ ملک میں کیا ہو کیا رہا ہے, اور ہم اپنے تفریحی مقامات بھی کھول رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی کسی جگہ پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کوئی ایسی نہیں ہے. ہم کسی جگہ پہ لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم خود سرنڈر کر چکے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے تو ہم کرفیو لگا دیں گے. بھئی آپ کرفیو کی دھمکی دیں, آپ لاک ڈاؤن کی دھمکی دیں, جو کچھ مرضی کریں, کنفیوژن آپ نے کریٹ کیا تھا. آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے لوگوں کو اس بات پہ ذہنی طور پہ اکسا دیا کہ وہ اس کو جسٹ ایک متھ مانے اور یہ نہ کہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے. اب آپ جو مرضی کر لیں, دیکھیے
پبلک کی بنیادی ضرورتیں اپنی جگہ پہ تھیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. جو شخص بھی جائے گا روزگار کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کسی بھی شخص کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ کرونا کچھ نہیں ہے اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر آپ اس کے نتیجے میں دیکھیے کیا آپ اس کا رزلٹ کیا لیں گے. یہی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہی کچھ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، یار پالیسی تو ہماری کمال کی ہے کرونا کے اوپر. اس کے مطلب جو دنیا کا نمبر 1 ملک ہے امریکہ، جو اس کے صدر نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہی ہم نے اپنائی ہوئی ہے. تو میرا مطلب ہے اس میں نقص کہاں سے آ گیا بھٹی؟ ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں وہاں بھی کون سا کامیاب ہوا نا. پرابلم یہ ہے رضوان رئیس صاحب، جو کنفیوژن کی بات کی نا خالد فاروقی صاحب نے، بالکل ایگزیکٹلی آپ کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن اس کے اوپر پائی گئی. پہلے میڈیا کو متعاون ٹھہرایا کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، پھر عدالت نے جب نوٹس لیا، عدالت نے جو ہے وہ بات کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ ذمہ داری لے لیں. تو یہ کرتے کرتے آج یہ ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ پلاننگ کا فقدان تھا اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بالکل ہی اسے عاری تھے. اب جو اس وقت صورتحال ہے، آلموسٹ 32,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ، اور جن میں سے 3,000 کے لگ بھگ روز پازیٹیو آ رہے ہیں. 2600 2800 2700 کے قریب لوگ پازیٹیو آتے ہیں. مجھے 2-3 ڈاکٹر سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا کوٹا میں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس روزانہ اب درجنوں لوگ آ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ کرونا کا کوئی پیشنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا تھا، دیہی ایریا ہے. اسی طرح تلاگنگ اور چکوال جو ہے وہ پہلے کرونا فری زون تھے، وہاں سے بھی پیشنٹ آنے شروع. تو عید کے اوپر جو ماس ٹرانزیکشن ہوئی ہے، لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اپنے آبائی علاقوں میں شہروں سے، اس کی وجہ سے ایک اس کے اندر سپریڈ آیا ہے عید کے فوری بعد. اور اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، حکمت عملی نہیں ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. رہ گئی بات فرسٹریشن کی، دیکھیں جب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، قیادتیں فیصلہ نہیں کرتی، پولیٹیکل لیڈرشپ کا بیسک کسی بھی کرائسس کے اوپر فرنٹ سے لیڈ کرنا جو ہے لوگوں کو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرف اعتماد دینا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ لڑانا ہوتا ہے حالات کے ساتھ. تو یہاں تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہے ادروائز اتھارٹیز کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، دوسری طرف جو لوگ ہیں. اچھا، لوگوں کا بھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غم اور تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے. لوگ جب آپ عزیز و اقارب مر جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. لیکن ٹرمپ نے جو کیا وہ آج بھگت رہا ہے. اور میں تو ایک جملہ کہا کرتا تھا، بڑا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی جنازہ کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا ادارے اٹھا کر جو ہے وہ چلتے رہیں. یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اب تو اپنے عزیز و اقارب کے جنازوں کے لیے بھی ایمبولینس منگوائی جاتی ہے اور کندھا دے کر جو ہے وہ قبرستانوں تک نہیں لے جایا جاتا. ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ اسے کتنا کندھا دیتی، جو حالات اس نے پیدا کر دیے وہاں پہ، اور جس طرح کی جو ہے وہ فوج کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے وہاں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو تصاویر آئی ہیں، خود ان کے میڈیا نے چلائی ہیں، اور ایف بی آئی کے ساتھ جو وہاں پر جو کچھ ہوا، یہ وہ ساری فرسٹریشن تھی. بیسیکلی کیجول جو ایک وے آف گورنمنٹ ہے، کیجول وے آف گورنمنٹ، لیڈرشپ کا فقدان، مسخرہ پن. اچھا، وہ میڈیا کو آج بھی اس نے ایک ٹویٹ مارا ہوا تھا کہ فیک میڈیا چینل یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ابھی تک اس کو یہ سمجھ نہیں آئے. ٹرمپ صاحب کی بےزتی فرمانی ہے، لیکن اگلا موضوع ہے ساڑا تیسرا سیگمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. فاروق، اچھا دیکھیں آپ، فائنلی گورنمنٹ جو ہے ہماری اس وقت رضوان صاحب بڑی اس اشد ضرورت ہے. ایک جملے میں کلوز اس کو کر دوں کہ اس وقت بھی بیٹھ کے دیکھیں آپ کا ہیلتھ سسٹم آگے جا کے جس ریشو کے ساتھ مریض آ رہے ہیں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو اس وقت بیٹھ کے اگر لاک ڈاؤن نہیں بھی کرنا تو اس کے اوپر کوئی ایس او پی بنا کے پورے ملک کے اندر نافذ کر دیں، اور قانون اس کے لیے بنائیں کہ جی اگلے 3 مہینے کے لیے یہ قانون ہے، اس کو فالو کریں، نہیں تو اس کی یہ سزا یا جرمانہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. خالد رسول صاحب، پہلے ایک ادارہ ہے کارپوریٹ ریسرچ کا، اپسوس کے نام سے، آپ کو شاید پتا ہو اس کا، اس نے سروے جب فروری کے اندر جاری کیا، مارچ کے اندر لوگوں کا، تو اس وقت 78% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کرونا ایک فیٹل بیماری ہے. اور جو انہوں نے مئی کا سروے جاری کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 59% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فیٹل بیماری ہے. یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن گرا ہے
کہ یہ کوئی جان لیوا بیماری ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے ہماری جو اس وقت حکومت کے اوپر مسلط یا ہماری حکومتی قیادت جو ہے اس نے, کہ لوگوں کے اندر اس کو اسی مذاق ہی بنا دیتا کرونا دے نال, جفیاں پڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں. سر یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کہا, اور ان پروگرامز میں پہلے بھی ہم بات بار بار کرتے رہے ہیں کہ وہ جو شروع سے ایک کنفیوژن تھی کہ اس کو ڈاؤن پلے کیا گیا کہ جی یہ تو انفلوئنزا ہے, اس کی انفلوئنزا کی ایک فلو کی ایک شکل ہے, اور اس میں مرنے والوں کی تعداد بھی 3% کے قریب ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا, پھر یہ ہمیں سنایا جانے لگا کہ جی یورپ میں تو حالات بہت خراب ہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج بھی خود نمائی اور خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں شبلی فراز صاحب, اور وہ اور ان سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری توقعات سے ابھی تک جو ہے وہ لوگ متاثر کم ہیں اور افواہات بھی زیادہ ہیں. بھائی سلام ہے آپ کی توقعات کو, پتہ نہیں آپ کیا توقعات لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اگر آپ کی توقعات سے آپ کو مایوسی ہو رہی ہے تو میں بتا دیں کہ آپ کو کتنے لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوتے یا بات ہوتی تو آپ سمجھتے کہ ہاں جی یہ ہمارے فائنینشیل وہ ماڈلنگ کے مطابق ہے. تو یہ جو خود پسندی اور خود نمائی کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ آپ کرائسس میں بھی, اور آپ جو ایک بحران ہے اور وبا ہے اس میں بھی اپنے ایک کریڈٹ ٹیکنگ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا اس سے باز نہیں آتے. خالد صاحب ڈالر تو 250 کا ہو جانا تھا, وہ تو میں نے 160 پہ روکا. یہ بھی تو میں خود نے ستائی اور خود یہ جو ایک ہے نا جی کہ آپ ہر کرائسس میں بجائے اس کے کہ آپ کرائسس کی جو بیسکس ہیں ڈائنامکس ہیں اس پہ جائیں, آپ اس میں سے بھی ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب صورتحال بھائی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو سیریسنیس ہے اس کا یہ عالم ہے کہ اس وقت فیصل آباد میں 25% سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. آج کراچی میں ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا, اس وقت یہ ہے کہ 20 سے 25% جو ہے ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر جنہوں نے فرنٹ پہ بیچاروں نے سارا کچھ کرنا ہے وہ متاثر ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس سارے کچھ کے باوجود اس کی آپ کی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ہم ٹورزم کو کھول دیں؟ یہ ترجیح آئی ہے نا ہمارے سامنے کہ جی ہم فٹافٹ جو ہے نا وہ ٹورزم انڈسٹری کو کھول دیں. تو یہ جو کنفیوز قسم کا نیریٹو آیا ہے, آپ نے جو اپسوس کے وہ سروے کا حوالہ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک نیچرلی ایک آہستہ آہستہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری توقع تو بڑے کم لوگ جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں, بڑے کم لوگ ابھی, تو بیسیکلی یہ ایک عجیب سا نیریٹو ہے. ہم پہلے ہی بڑے غیر ذمہ دار مجموعی طور پہ لوگ ہیں, تو اس میں اس قسم کے نیریٹو نے واقعی پبلک کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایک لیٹیچیوڈ لیکس قسم کا ایٹیچیوڈ اور کیجول ایٹیچیوڈ پہ مجبور کیا ہے. اچھا دوسرے میں ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے ایس او پی کے لفظ کا بھی کھلواڑ بنا لیا. کچھ ہوتے ہیں نا ایک لفظ ہوتے ہیں وہ بڑے غلط العام ہو کے اس کا استعمال اس کثرت سے غلط طریقے سے ہو جاتا ہے. ایس او پی کو ہم نے کوئی عجیب سا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں اعظم یا وہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ بس جی ایس او پی پہ عمل اور شروع. او بھائی ایس او پی پہ عمل آپ بازار میں چلے جائیں, آپ پبلک پلیسز پہ چلے جائیں, یہ کھلواڑ اور تماشا ہے. کوئی بندہ ماسک لینے کو تیار نہیں, سینیٹائزرز اتنے جعلی مارکیٹ میں بھرے ہوئے ہیں. اچھا پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی دھیان نہیں کر رہا. اس وقت آپ کا جو فوکس ہے وہ ٹورزم نہیں ہونا چاہیے, فار گاڈ سیک اس کو سیریس لیں, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو آپ شاباش دے رہے ہیں, تھاپڑے دے رہے ہیں کہ میری توقع سے لوگ کم متاثر ہوئے ہیں. فار گاڈ سیک ہم انہی پروگراموں میں پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ خوفناک طریقے سے پھیل رہا ہے, جون اور جولائی میں ہمارے ہوش اڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کی نسبت ہمارے ہاں متاثرین کم ہے. بھائی پوری دنیا میں متاثرین کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پر ملین کتنے متاثر ہیں. انڈیا میں جو متاثرین ہیں پر ملین وہ تقریباً 4 کے قریب ہیں, اور پاکستان میں متاثرین اس سے ڈبل کو 7.25 کے قریب ہیں. انڈیا میں جو اموات ہیں پر ملین وہ تقریباً کچھ 4 کے قریب ہیں, اور ہمارے ہاں 7 ہیں. کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ انڈیا کی نسبت نمبرز کم ہیں؟ او بھائی نہیں کم ہے. اس خود پسندی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے رضی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا میں ویسے بھی وہ ہینڈ شیک کا وہاں پہ تو وہ ہے نا جی نمستے کا, اور ٹچیبل اور ان ٹچیبل کا پورا ایک انسٹیٹیوشن وہاں پہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. تو ساڑھے تو جب بھی جی تک نہ پائی ہے انہوں نے ملن کا سواد ہی نہیں آتا. پٹی صاحب یہ جو کرونا ہے سنا ہے لاہور میں بھی کافی ڈاکٹروں کو نکلا ہے. جی لاہور میں جی آج جو بری خبر یہ ہے کہ 10 جو بیچارے مسیحا تھے جناح ہاسپٹل کے, ان میں پازیٹیو نکل آیا ہے. 10 لوگوں کو سیدھا ان کو آئسولیشن وارڈ میں انہوں نے کر دیا ہے. لیکن وہ بیچارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سامان نہیں مل رہا ہے, ہمیں کائنڈلی سامان دے دیں, ہمیں پروٹیکٹیو گیئرز دے دیں. ہم لیکن لاپرواہ کر رہے ہیں, اور ہم اسی بات پہ بزد ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا.
اچھا ماسک کی آپ ضرورت جیسے ہے. غدار ہیں جو قومی مفادات کے خلاف بولتے ہیں کہ سامان نہیں مل رہا، آپ نے بڑا ایزی کہہ دیا کہ ویسے. آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ قومی مفاد کے خلاف ہے جی بالکل اگر آپ ٹھیک. یہ بات کہیں. لیکن میں دیکھیں رئیس صاحب بات یہ ہے کہ قومی مفاد اس میں میرا اور ساری قوم کا یہ ہے کہ ہم اس جو یہ وائرس ہے نہیں بھی اس کو مل رہا تو شکست دیں. کہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا, اس کو شکست دے دیں. لیکن ہم یہ کر رہے ہیں, آج میں گاڑی کی تھوڑا سا کام تھا, میں چلا گیا, میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا 3 گھنٹے میں, جب گرمی میں میرا برا حال ہو گیا, لیکن میں گاڑی ظاہر اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتا تھا, کام تھا اس کا. لیکن وہاں پہ میں نے یہ دیکھا منٹگمری روڈ پہ کہ 80% لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے. 80% سے جتنے میری 1-2 بندوں سے ذرا سا شیشہ نیچے کر کے میں پیسے پکڑاتا یا بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا جی کچھ نہیں ہوتا, کرونا کوئی شاید نہیں ہے جی, ابھی نہ ڈرو. اب بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, اب مت ڈریں, بالکل نہ ڈریں, لیکن اب لڑیں بھی نہ, لڑیں صرف وہ جو ہے نا, لڑیں گے تو وہ گھر سے باہر ہوں گے آپ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو کم از کم اس کو آبزرو کر کے اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلے پہ رکھیں, خود بھی بچیں, اپنے آپ کو دوسروں کو بھی بچائیں. چونکہ یہ بیماری مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کو ہے, کس کو لگ جانی ہے, لیکن ہم نے صرف ایک پہ زور رکھا ہوا بیان پہ. جو آخری بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جی ہماری اموات بڑی کم ہے, خدا کا شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں, جی ہم نے بری عزمہ کر دیا اپنے آپ. جی ٹھیک ہو گیا, بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ کے اندر جو اس وقت صورتحال درپیش ہے. بظاہر امن لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن 8 دن تک جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک جو ہے وہ بلیک مین جو ہے وہ سفید سپاہیوں کی تشدد سے مارا گیا, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ پہلے وہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید حکومت کوئی ایکشن لے گی, لیکن جب ٹرمپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی تو وہ پیٹرول تھا جو کہ آگ کے اوپر گر گیا. اور پھر نہ صرف کہ امریکہ کی ریاستوں کے اندر, مطلب کچھ اطلاعات کے مطابق 40 ریاستوں میں یہ مظاہرے پھیل گئے, بلکہ امریکہ کے باہر بھی لوگوں نے سولیڈیرٹی کے لیے جو دنیا کے بڑے مراکز ہیں, بھلے وہ لندن ہو, بھلے وہ میونخ ہو, بھلے وہ جرمنی ہو, بھلے وہ پیرس ہو, وہاں پہ مظاہرے کیے لوگوں نے, اجتماعی عالمی شعور کا مظاہرہ کیا. اور اتنا بڑا سلسلہ ہوا کہ امریکہ کے اندر یہ جو ریاستیں ہیں ان کے بہت 18 کے قریب ریاستیں کہا جا رہا ہے, ان کے میں سے 16 گورنر نے صدر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ صدر کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ داد دی جانی چاہیے فاروقی صاحب, ٹرمپ صاحب کو, کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اپنے سسٹم کے ساتھ ہی کسونمکھی کروا دیا. سر جب ان کے کسی پولیس آفیسر نے ان کو کہہ دیا شٹ اپ, تو اس کا مطلب پھر دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کس طرح کا وہاں رویہ اس کا ہوگا. لیکن رضی صاحب 2 چیزیں اس میں سمجھتا ہوں بیک وقت ہوئی ہیں. ایک تو جو نیچرل ری ایکشن تھا کہ سماجی انصاف وہاں پہ نہیں ہے, جو بلیکس ہیں ان کے لیے تو بالکل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جابز نہیں ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ان سب کو, زیادہ تر لوگوں کو اتنا پسماندہ کر دیا گیا ہے کہ وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. اور یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اس میں کیونکہ وہ منشیات کے عادی بھی لوگ ہو چکے ہیں اور ان کو ان کی سوسائٹی نے کیا ہے, تو وہ اس میں بہت آگے آئے. اچھا اگرچہ اس میں جو سفید فام ہیں جو وہاں کے, انہوں نے بھی, لیکن وہ ہیں جو نسل پرست نہیں ہیں, ان لوگوں نے آ کے تو احتجاج میں انہوں نے بھی اس دفعہ شریک ہوئے ہیں. پر یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو کرونا تھا اس میں کالے جو ہیں ان کے مرنے کی جو ریشو تھی وہ کیا تھی, 1 اور 3 کی, یہ ریشو تقریباً 60% جو ہے وہ بلیک مرے ہیں, وہ بلیک مرے ہیں. جی بالکل اچھا, صحیح. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے وہ اسباب پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ احتجاج پر اس طرح مجبور ہوئے. اور دوسری طرف جو رویہ وہاں پہ ہے وہ ٹرمپ کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے اس احتجاج کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنایا ہے. دیکھیے ٹرمپ کو, دیکھیے بالکل سیم پالیسی, ٹرمپ کو ووٹ نہیں چاہیے کالوں کا, جس طرح مودی کو ووٹ نہیں چاہیے مسلمانوں کا. اس نے جتنی پاپولیشن وہاں مسلمانوں کی ہے اس کو ڈکلائن کر دیا اپنے ووٹ بینک سے, نہ ان کو ٹکٹ دینا ہے نہ ان کا ووٹ لینا ہے, اس کو کوئی بڑا انٹرسٹ نہیں ہے اس سے ہندوستان میں. اسی طرح ٹرمپ کا جو یہ جو پالیسی جو ہے اس کے تحت وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرے گا, اور یہ دنیا میں یہ ایک اتنا خوفناک واقعہ ہوگا
کہ آپ نے پہلے 5 سال تو اس طرح گزار لیے اور دنیا میں مختلف سٹیٹس میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملا، لیکن اب اگر دوبارہ ٹرمپ الیکشن جیتتا ہے اور اسی طرح اور اس بنیاد پہ الیکشن جیتتا ہے کہ اس نے نسل پرستی کی بنیاد پہ اس نے اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے اور وہ سارے کا سارا ووٹ لینا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کی وہاں پہ حیثیت مجھے لگتا ہے سیم اسی طرح ہو جائے گی جس طرح انڈیا میں کانگریس کی ہوئی ہے۔ اچھا، سو یہ ایک پالیسی بالکل بن سکتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو جابز کے نام پہ، جو اپنے مفادات کے نام پہ، جو نسل پرستی کے نام پہ امریکہ میں، اور جو کرائسس اب آیا، جو معاشی بحران آیا کرونا کی وجہ سے، اس کے بعد تو بالخصوص وہ چاہیں گے، ہر شخص امریکہ میں ہی چاہے گا مفادات حاصل کرنا۔ تو یہ جو نسل پرست گورے ہیں اسپیشلی جو ہیں، یہ کسی کو وہاں شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ الیکشن جیتنے کے لیے ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد رسول صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں خالد فاروقی صاحب کے ساتھ؟ خالد فاروقی صاحب کی بات پہ بہت وزن ہے اور بہت کم لوگ اس اینگل پہ بات کر رہے ہیں جو خالد صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا جو دیکھتے ہیں نا، سی این این ہو گیا، بی بی سی ہو گیا، الجزیرہ اور یہ سارے جتنے ہم دیکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک سرٹن اینگل ہے، لیکن امریکن جو پالیٹکس کی ڈائمنشن اور ڈائمنشن ہے وہ بڑی ذرا ڈفرنٹ طرح کی ہیں۔ اس میں یقین جانے کہ آج بھی اگر فاکس نیوز دیکھیں اور آپ ان کا رائٹ ونگ کا میڈیا دیکھیں تو اس میں بالکل آپ کو ایک ڈفرنٹ شکل نظر آئے گی، کہ جس میں اس کو یہ جو رائٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ کمپیریزن باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ جی جب ہم نے اپنے پیسفل ڈیمونسٹریشن کیے تھے کہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا، اینڈ لک ایٹ دیز پیپل کہ انہوں نے جناب اتنی تباہی پھیلا دی ہے۔ اینڈ یہ جو تھگس کا لفظ امریکن پریزیڈنٹ نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا، یقین جانیے کہ جو رائٹ ونگ کا ایک ایوریج امریکن ہے، وائٹ سپریمسٹ ہے، جس کو کہ اپنی جابز کے مسائل ہیں اور جس کو کہ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے اگلے 20-30 سالوں میں مائنارٹی میں ہونے کا ڈر ہے، اس کے خوف بالکل الگ طرح سے ہیں، اور اس کا براہ راست ایک تعلق جو ہے نا وہ ان کی الیکشن کیمپین میں ہے، اور بڑی حد تک یہ مماثلت انہوں نے صحیح ڈرا کی خالد صاحب نے انڈیا میں بی جے پی کے ساتھ، کہ جس طرح بی جے پی میں ایک سپریمیسی اور ہیٹرڈنس کا جو ایجنڈا ہے اس کا ایک پولیٹیکل مائلیج انہوں نے لیا۔ تو امریکن جو پالیٹکس میں اس وقت رائٹ ونگ کا نقطہ نظر ہے وہ ہم لوگ زیادہ کور نہیں کرتے۔ ہم نیو یارک ٹائم پڑھتے ہیں، واشنگٹن ٹائم، ایل اے ٹائمز اور جو باقی سارے نیوز دیکھتے ہیں، وہ بہت حد تک آپ کو اربن اور ڈیموکریٹک ویو جو ہے نا، یا ایک ورلڈ ویو جو ہے نا، وہ بہتر آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایکچولی وہاں کی پالیٹکس میں میٹر کرتے ہیں، وہ وائٹ سپریمسٹ، وہ فاکس نیوز دیکھنے والے، یا وہاں کے جو پبلک ریڈیو اسٹیشن جس طرح لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں ٹاک شوز میں، یا گن لابی کے لوگ ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ ہیں۔ تو یقین جانیے کہ اس کی جو ایک پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ بڑی تیزی سے ہوئی ہے رائٹ ونگر کے درمیان میں، اور اربن اور لیفٹ ونگر کے درمیان میں، یا ڈیموکریٹس کے درمیان میں۔ تو پولیٹیکلی یہ جتنی بھی ہیٹرڈنس آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو یہ سارا کچھ ہوا ہے، جس طرح سے پریزیڈنٹ نے رسپونڈ کیا ہے، یہ رائٹ ونگ لوگوں کے لیے، ان کے ووٹ بیس کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ جس طرح کاؤنٹر ایکٹ کیا جا رہا ہے۔ It is very heartening for that. It's very sad and unfortunate to say it like this, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ اس کو ایگزیکٹلی اسی نظر میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی یا خالد فاروقی صاحب نے جس طرح وضاحت کی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، خالد، دونوں خالدین جو ہیں وہ تو آپس میں اتفاق کر دیں، اور کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو اپیل کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے تھن مارجن سے جیتے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے نا، بلکہ کالوں کے علاقے میں دھاندلی کا بھی شور شرابہ مچا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو، لیکن وہاں کی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل ملا کے تو اندر خانے، وہاں پہ بھی آر ٹی ایس بند کر دیا گیا تھا جی، کالوں کے علاقوں میں بھی، اور ٹرمپ صاحب وہاں سے پھر شاندار طریقے سے جیتے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ از اٹ سو کہ کیا دوسری سائڈ اس کو پولیٹیکلی انکیش کر پائے گی جو بائیڈن اینڈ کمپنی؟ دیکھیے رضوان صاحب، تھوڑا سا میں اختلاف کا معافی کے ساتھ جسارت چاہتا ہوں خالد رسول صاحب سے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اب آگے اس کے اوپر کیا ہوگا۔ دیکھیں بیسیکلی یہ پہلے اس وقت ہوا جب دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب دیکھیں ہر جگہ پہ حکومتوں کی ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ بائی بک چلتی تھیں اور بائی
پروٹوکولز چلتی تھیں اور بائی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑا اسٹرانگ میکنزم ہوتا تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت جو ہے وہ چلائی جاتی تھی آپ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کیجول میں۔ گورنمنٹ، اب سب سے پہلے تجربہ انہوں نے خود ہی کیا، اب انہوں نے کیجول گورنمنٹ یہ خود لے کر آئے۔ اچھا حکومت جو ہے وہ پروٹوکولز کی بجائے ٹویٹس پہ چلنی شروع ہو گئی، اور پھر دنیا بھر میں پھر کہیں مودی آ گیا، کہیں عمران خان صاحب آ گئے، کہیں بورس یلسن صاحب آ گئے، تو ایک ماحول بنایا گیا جس میں اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک خاص سپیس بنی اور وہ جو سپیس بنی اس کو انہوں نے اس وقت حالات کے مطابق بڑا درست پلے کیا، اس کے ساتھ خوب کھیلا، اور پھر کرتے کرتے جو ہے وہ یعنی پاکستان میں آپ نے دیکھا بینڈ باجے جو ہے وہ بجتے تھے، وہ ڈانس وانس اور وہ سارا کچھ، اور ساتھ ایاک نعبدو و ایاک نستعین بھی تھا۔ تو بیسیکلی نہ تو ٹرمپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی رائٹسٹ کا بہت بڑا علم بردار ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ اس نے آنے کے بعد کیا اور جو تیا پانچا پھیرا وہاں پہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نسل کی وہاں پہ پروٹیکشن کر رہا ہے۔ دیکھیں نا حالات اس نے اس طرح کے پیدا کیے رضوان رئیس صاحب کو، اس کو ریسکیو کرنا پڑا وہاں سے۔ آج ابھی جسٹ فاکس نیوز کی بات کریں خالد رسول صاحب، میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا سیکرٹری ڈیفینس کی، ابھی پروگرام میں جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ابھی ختم ہوئی ہے، مارک ایسپر کی، اس نے معافی مانگی پینٹاگون میں کھڑے ہو کر۔ وہ جو شخص کالا جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، اس سے، اس کے لواحقین سے اور پوری دنیا سے اس کے اوپر معافی مانگی ہے کہ یہ واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا۔ تو وہ جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کیا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ اگر دیکھیں کہ ریاست کی طرف سے وہاں پہ بھی جو پیغام آیا وہ بڑا واضح ہے۔ پھر کچھ واقعات کی انہوں نے کہا جی کہ آرمی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ اٹ مینس کہ یہ بڑا کم ہوتا ہے امریکہ میں کہ تحقیقات جو ہیں وہ آپ اس کی سینٹ کمیٹیوں سے نکال کر یا باقی جگہوں سے نکال کر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی کے سپورٹ کر دیں۔ تو آرمی تو وہاں بھی پارٹی نہیں بنے گی اس طرح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد ہوا ہے، سسٹم شیک ہو گیا ہے۔ جی جے آئی ٹی اچھا سسٹم شیک ہو گیا، اٹ مینس کہ کافی ٹربل جو ہے وہ پیش آئی ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ دن کا ان کا نقصان نہیں ہے۔ بے شک مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصے میں یہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے، کیونکہ یہ شاک پروف بیسیکلی ان کا سسٹم ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو وہ ریکور کر جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ جو جھٹکا لگا ہے یہ اشروں یاد رکھا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو کالا مر رہا تھا اس کی ویڈیو بنانے والی جو ہے وہ گوری تھی، اور یہ جو پروٹیسٹ ہے میں نے ان کو فالو کیا چونکہ بڑا اچھے طریقے سے، تو اس میں آپ کو 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو گورے نظر آتے ہیں۔ تو اچھا آئندہ الیکشن کے اوپر اس کے اثرات نو ڈاؤٹ ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ ٹرمپ کو نہیں ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے ہی لپیٹا جو ہے اس کو کافی حد تک ڈیمیج کر گیا ہے، اور مزید اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ سسٹم کے اندر ٹرمپ کے لیے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا سائیڈ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی آ گیا۔ بھٹی صاحب میرا مطلب ہے کہ یار وہاں پہ کم از کم 40 کے قریب جو ایف بی آئی نے مانا ہے، تو یہ کہیں یہ ایف بی آئی 40 کے قریب ایف بی آئی نے جو مانا ہے کہ اس کے بندوں کو باقاعدہ پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے اوپر جب قبضہ ہوا تو وہاں پہ باقاعدہ بچھا کے مارا گیا، ٹھیک ہے یار، یہ والا کرونا کہیں پھیل ہی نہ جائے دنیا کے اندر۔ رئیس صاحب وہ لگ تو یہی رہا ہے، چونکہ دیکھیں نا تحریک انصاف اگر پاکستان میں ہے تو کہیں اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب سارے تینوں میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سارے بڑی ادبی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے اسی طرح کی پارٹیاں باقی ملکوں میں موجود ہیں، ان کے جو وزراء صاحبان ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، ان کو کیا لگی اپنی قوم کے ساتھ؟ وہ بھی تو کئی دفعہ سجے کھبے باہر سے آئے ہوں گے نا۔ اب اس میں جو دیکھیں وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو بنانے والی گوری عورت تھی، بالکل درست ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ زیادہ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں دنیا میں وہ گورے کر رہے ہیں، کالے نہیں کر رہے۔ کالے تو ایک حد تک وہ منیسوٹا اسٹیٹ ہے وہاں پہ، اوریگون میں ہے، اور 1-2 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ کر رہے ہیں، ادروائز اس کے بعد تو سارے گورے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ اور وہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیز ہیں وہ بہت تیز آدمی ہے، وہ شاطر آدمی ہے، وہ ہمیں وہ جو ہے نا وہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمیں کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے اس سے، وہ ہمیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتا۔ وہ تو کمزوری تھی وہ اتنا ہوتا ہے یا ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ لیکن وہ بڑا تیز آدمی ہے، وہ اس بات پہ جانتا ہے۔ دیکھیں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اچھا نہیں کسی کا کر سکتے نا تو برا مت کیجیے، کم از کم خاموش رہ جاتے، کچھ بھی نہیں تھا ہونا۔
माजरत ही करनी ना, जो उन्होंने आज माजरत की है उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने या सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर स्टेट साहब ने, ने, हाँ। जो भी जिस जो भी थे उन्होंने जो है अरसलान एक सवाल ये बनता है जी रिजवान, अपना अरसलान साहब एक सवाल ये बनता है इसके ऊपर, देखें जी जी कभी माजी में ये हुआ कि सदर लेवल के, अमेरिकन सदर लेवल के हाँ। शख्सियत ने कि कोई इस तरह रिपोर्ट का। आए बगैर, किसी एजेंसी से रिपोर्ट लिए बगैर धड़ल ट्वीट हुई, ये कभी नहीं होता यार, ये तो पहली दफा ही हुआ है वहां भी। भट्टी वो साहब casual भट्टी बात, साहब आखिरी मैं नहीं मिनट, कह सकता, आखिरी मिनट। पाकिस्तान में वजीर आजम है तो कहीं और सदर भी हो सकता है ना, वजीर आजम तो नहीं हो सकता, वो सदर तो हो सकता है। लेकिन भट्टी साहब एक और बात रिजवान साहब आप देखिए कि ट्रंप ने बाइबल उठा ली है? हाँ अगर ये काम किसी मुसलमान स्टेट में होता तो क्या क्या इल्जामात लग जाते हो। सिर्फ ट्रंप ने बाइबल नहीं उठाई बल्कि नहीं, रिजीम चेंज की बात हो रही होती खालिद साहब, मैं सॉरी मैं वो पॉइंट मिस कर गया, ये दुनिया में कहीं और होता तो इन्होंने रिजीम चेंज की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए अमेरिका की, ये ऐसे रुतलेस है। मैं यही बात बदलो यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखिए ये भी वाकयात वहां पे हो रहे हैं और ये सारा कुछ करने का मकसद, अब मैं नहीं समझता कि हमको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, लेकिन ये कोशिश जरूर हो सकती है मामलात को उस तरफ ले जाए। ट्रंप साहब भी जो है उन्होंने बाइबल उठा के तो अपने वोट बैंक को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। वक्त खत्म हो गया, चारों साहब का बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।